بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اصحاب کا تاریخی اجتماع اور تبلیغ رسالت کی آخری منزل۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ خالق عالم نے انتخابی خلافت کو اپنے لیے مخصوص رکھا ہے اور اس میں لوگوں کا دسترس نہیں ہونے دیا۔ فرماتا ہے کہ تمہارا رب ہی پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نبوت و خلافت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو نہ انتخاب کا کوئی حق ہے اور نہ وہ اس میں خدا کے شریک ہو سکتے ہیں۔ پارہ نمبر 20 رکوع 10۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے تمام خلفائے آدم سے خاتم تک خود مقرر کیے ہیں اور ان کا اعلان اپنے نبیوں کے ذریعے سے کرایا ہے۔ اس میں تمام انبیاء کے کردار کی موافقت کا اتنا خیال رکھا ہے کہ تاریخ اعلان تک میں فرق نہیں آنے دیا۔ علامہ بہائی و علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے خلافت کا اعلان 18 ذی الحجہ کو کیا ہے۔ جامع عباسی و اختیارات مجلسی مورخین کا اتفاق ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 18 ذی الحجہ کو بمقام غدیر خم حکم خدا سے حضرت علی علیہ السلام کے جانشین ہونے کا اعلان فرمایا۔ فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے کعبے میں پیدا ہوتے ہی منہ میں اپنی زبان دی، علی کو اپنا لعاب دہن چسایا۔ پرورش خود کی دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر جبکہ مولا علی کی عمر 10 سے 14 سال تھی اپنا وصی، جانشین اور خلیفہ بنایا۔ دامادی کا شرف بخشا۔ بت شکنی کے وقت علی کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ جنگ خندق میں آپ کے کل ایمان ہونے کی تصدیق کی۔ علم و حکمت سے بہرہ ور کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا خطاب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان اور آپ کا بغض کفر قرار دیا۔ علی کو اپنا نفس قرار دیا۔ شب ہجرت آپ نے اپنے بستر پر جگہ دی۔ آپ پر بھروسہ کر کے فرمایا کہ امانت وغیرہ تم ادا کرنا۔ علی کو مخصوص قرار دیا کہ وہ غار میں کھانا پہنچائیں۔ 18 ذی الحجہ کو آپ کی خلافت کا 1,24,000 اصحاب کے مجمع میں مقام غدیر خم اعلان فرمایا۔ وفات کے قریب جانشینی کی دستاویز لکھنے کی سعی کی۔ آپ کی مدح و ثنا میں بے شمار احادیث فرمائیں اور آپ کو حکم دیا کہ میرے بعد فوری جنگ نہ کرنا، موقع ہاتھ آنے پر منافقوں سے جنگ کرنا تاکہ حکم خدا کی تکمیل ہو سکے جو کہ میرے لیے ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 ذی القعدہ سن 10 ہجری کو حج آخر کے ارادے سے روانہ ہو کر 4 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ پہنچے تو آپ کے ہمراہ آپ کی تمام بیویاں اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ روانگی کے وقت ہزاروں صحابہ ساتھ روانہ ہوئے اور بہت سے مکہ ہی میں جا ملے۔ اس طرح آپ کے اصحاب کی تعداد 1,24,000 ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام یمن سے مکہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قربانی اور مناسک حج میں میرے شریک ہو۔ اس حج کے موقع پر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مناسک حج ادا کرتے ہوئے دیکھا اور معرکۃ العراء میں خطبے سنے جن میں بعض باتیں یہ تھیں: جاہلیت کے زمانے کے دستور کچل ڈالنے کے قابل ہیں، عربی کو عجمی اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، غلاموں کا خیال ضروری ہے، جاہلیت کے تمام خون معاف کر دیے گئے، جاہلیت کے تمام واجب الادا سود باطل کر دیے گئے۔ غرض کہ حج سے فراغت کے بعد آپ مدینے کے ارادے سے 14 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے۔ 1,24,000 اصحاب آپ کے ہمراہ تھے۔ حجفہ کے قریب مقام غدیر پر پہنچتے ہی آیۂ بلغ کا نزول ہوا۔
آپ نے پالان اشتر کا ممبر بنایا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ حیا علی خیر العمل کہہ کر آواز دیں۔ مجمع سمٹ کر نقطۂ اعتدال پر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ فرمایا جس میں حمد و ثنا کے بعد اپنی فضیلت کا اقرار لیا اور فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ اس کے بعد علی کو اپنے نزدیک بلا کر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ سفیدی زیر بغل ظاہر ہو گئی، پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ خدایا علی جدھر مڑیں حق کو اسی طرف موڑ دینا۔ پھر علی علیہ السلام کے سر پر سیاہ عمامہ باندھا، لوگوں نے مبارک بادیاں دینی شروع کیں، سب آپ کی جانشینی سے مسرور ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی بزبان قرآن اکمال دین اور اتمام نعمت کا مژدہ سنایا۔ سیرۃ الحلبیہ میں ہے کہ یہ جانشینی 18 ذی الحجہ کو واقع ہوئی ہے۔ نور الابصار صفحہ 78 میں ہے کہ ایک شخص حارث بن نعمان فہری نے حضرت کے عمل غدیر خم پر اعتراض کیا تو اسی وقت آسمان سے اس پر ایک پتھر گرا اور وہ مر گیا۔ واضح ہو کہ اس واقعہ غدیر خم کو امام المحدثین حافظ ابن عبدہ نے 100 صحابہ سے اس حدیث سے غدیر کی روایت کی ہے۔ امام جزری اور شافعی نے اسی صحابیوں سے، امام احمد بن جنبل نے 30 صحابیوں سے اور طبری نے 75 صحابیوں سے روایت کی ہے۔ علاوہ اس کے تمام اکابر اسلام مثلاً ذہبی، صنعانی اور اعلی القاری وغیرہ اسے مشہور اور متواتر مانتے ہیں۔ اس لیے اسے عید کا دن قرار دیا گیا اور مولا علی کے چاہنے والے اس دن عید غدیر مناتے ہیں۔ اسی طرح واقعہ مبہلہ میں بھی جب بحران یمن میں ایک مقام ہے، وہاں عیسائی رہتے تھے اور وہاں ایک بڑا کلیسا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی دعوت اسلام بھیجی۔ انہوں نے تحقیق حالات کے لیے ایک وفد زیر قیادت عبد المسیح عاقب مدینہ بھیجا۔ وہ وفد مسجد نبوی کے صحن میں آ کر ٹھہرا۔ حضرت سے مباحثہ ہوا مگر وہ قائل نہ ہوئے۔ حکم خدا نازل ہوا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دونوں اپنے بیٹوں، اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو لا کر مباہلہ کریں۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا اور 24 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو پنجتن پاک جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے نکلے۔ نصارہ کے سردار نے جوں ہی ان کی شکلیں دیکھیں کانپنے لگا اور مباہلہ سے باز آیا۔ خراج دینا منظور کیا، جزیہ دے کر رعایا بننا قبول کیا۔ اس طرح باطل پر حق کی جیت ہوئی، یعنی پنجتن پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے کامیابی اور فتح یابی سے ہمکنار کیا۔ اس لیے پنجتن پاک کے ماننے والے اس دن عید مبہلہ مناتے ہیں۔